السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر ایک نظر کریں گے۔ غزہ میں 72 دنوں سے جاری اسرائیل کے اندھا دھند بمباری اور گولہ باری میں اب تک تقریباً 19,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وہیں حالیہ دنوں میں حماس نے بھی کئی بڑے حملے انجام دیتے ہوئے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اسی بیچ غزہ کے شجاعیہ محلے میں جھڑپ کے دوران 3 یرغمالیوں کے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد تل ابیب میں نتن یاہو حکومت کے خلاف عوامی غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی ہلاکت پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ تینوں یرغمالیوں نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا، بلکہ ان میں سے ایک نے عبرانی زبان میں فوج سے انہیں بچانے کی بھی فریاد کی، لیکن اس کے باوجود فوج نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہیں قابل ذکر ہے کہ اس واقعے کے بعد سے اسرائیل میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر بنجمن نتن یاہو کی حکومت نے حماس سے مذاکرات کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وہیں حماس نے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ یرغمالیوں کے تبادلے کے بارے میں اس وقت تک مذاکرات نہیں کرے گا جب تک اسرائیل ہمارے لوگوں کے خلاف فوجی مہم ختم نہیں کرتی اور قیدیوں کے تبادلے پر وہ بات نہیں کرتی۔ اور دوسری جانب اسرائیل کے فضائی حملے لگاتار جاری ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی حملے میں مزید 5 فلسطینی وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک طیارے کے ذریعے اس مقام پر حملہ کیا تھا اور دعویٰ یہ کیا کہ جو مارے گئے ہیں وہ فلسطینی جنگجو تھے، حالانکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ عام لوگوں پر وہ بمباری کی گئی ہے۔ وہیں غزہ میں ہولی فیملی کیتھولک چرچ میں اسرائیلی سنائپر نے عیسائی ماں بیٹی کو گولی مار دی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے، آئینی شاہدین جو وہاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی جنگجو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسرائیلی افواج نے اسرائیلی سنائپر نے انہیں ماں بیٹی کو نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ وہیں شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں بھی ایک رہائشی بلاک پر اسرائیلی فضائی حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ 100 کے قریب افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ فلسطینی وزیر صحت نے کمال عدوان اسپتال میں بھی جس طریقے سے کل اسرائیلی فورسز کی جانب سے ہولناک خوفناک منظر وہاں دکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے فلسطینیوں کو بلڈوزر سے کچل دیا، وہیں اس معاملے کی اب فلسطینی وزارت صحت نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز قابض اسرائیلی فوج نے زخمی مریضوں سمیت کئی لوگوں پر ان پر بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے ان کے خیموں سمیت انہیں کچل دیا تھا۔ ڈاکٹروں اور آئینی شاہدین نے بتایا کہ لوگوں کو بلڈوزر کے ذریعے زندہ دفن کر دیا گیا۔ وہی جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، لگاتار فلسطینیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اسی بیچ گزشتہ دنوں غزہ میں ایک فرانسیسی شہری مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی فرانس کے وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے جنگ بندی کی اسرائیل سے اپیلیں کرنی شروع کر دی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سے تمام اسیروں کو رہا کرنے اور غزہ تک امداد پہنچانے کے مقصد کے ساتھ دیر پا جنگ بندی ہونی چاہیے۔ دراصل فرانسیسی وزیر خارجہ کے دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب فرانس نے جنوبی غزہ میں ایک شہری عمارت پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کی ہے، جس میں اس کا ایک سفارتی عملہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ وہیں WHO کی ایک ٹیم نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو خون کی ہولی قرار دیا ہے اور اسے دوبارہ اس کی بحالی کی ضرورت پر وہ زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر منٹ میں سینکڑوں زخمی افراد وہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کے علاج کے لیے کوئی سہولیات وہاں پر دستیاب نہیں ہیں۔ وہیں القدس بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے زیتون محلے کے مشرق میں اسرائیلی قابض فوج کے ہجوم پر بھاری صلاحیت کے مارٹر گولوں سے بمباری کی ہے اور اسے براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل آج صبح القدس بریگیڈ نے کہا کہ اس کے افواج نے بیت لاہیہ کے محور میں اسرائیلی قابض فوج کے ایک عارضی چوکی ہے اس پر انہوں نے حملہ کر اسرائیلی فوجی کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ وہیں غزہ کی پٹی میں جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک اور مشکل ان کے لیے یہ ہے کہ انٹرنیٹ خدمات وہ بند کر دی گئی ہیں۔ آج 5واں موقع ہے جب اسرائیلی قبضے نے محصور غزہ کی پٹی پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے مواصلاتی رابطہ وہ منقطع کر دیا ہے۔ وہ ایک طرف تو غزہ میں اس طریقے کے حالات ہیں، تو دوسری جانب لبنان اسرائیل سرحد پر بھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ جاری ہے۔
گزشتہ 8 اکتوبر سے ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف سے لبنان میں حزب اللہ اور فلسطینی دھڑوں کے درمیان وقفے سے جو ہے بمباری کا تبادلہ وہاں جاری ہے، جس سے سرحد کے دونوں جانب جانیں چلی جا رہی ہیں اور کئی لوگ جو ہے زخمی ہو رہے ہیں۔ وہی ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر آج بھی جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، جس کے بعد جو سرحدی علاقے ہیں وہاں سے اسرائیل نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ وہ یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں سے بھی جو ہے وہ پریشانی میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ امریکن ویب سائٹ نے امریکی حکام کے حوالے سے اب تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ حوثیوں کو بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کے بعد جواب دینے کے لیے آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے۔ اسی گروپ نے اس سے قبل بھی جو ہے اسرائیلی جہازوں پر حملہ کیا تھا اور ان میں سے کچھ کو یمنی بندرگاہوں پر وہ لے گئے تھے۔ وہی جو جنگ جس طریقے سے چل رہی ہے اس کی مخالفت میں آج دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ آج بیلجیم، تیونس، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، انڈونیشیا سمیت مختلف ملکوں میں جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ جکارتہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کے دوران لوگ اپنے پینٹ کیے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ فلسطینی متاثرین کے خون کی علامت کے طور پر وہ پیش کیے گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں مختلف طرز سے جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لوک سبھا کی سیکیورٹی میں سیندھ لگنے کا معاملہ لگاتار سرخیوں میں ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ ہونے کے سبب کارروائی بھی لگاتار رخنہ انداز ہو رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی سے پارلیمنٹ میں بیان دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن برسر اقتدار طبقے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ایوان میں کچھ بھی وہ نہیں کہہ رہے۔ اس درمیان لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اراکین پارلیمنٹ کو خط لکھ کر مطلع کیا ہے کہ سیکیورٹی میں کوتاہی معاملے کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ خط میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ہنگامے کے سبب متاثر دونوں ایوانوں کی کارروائی پر فکر کا بھی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ سے کہا کہ ایوان کو بہتر انداز میں چلانے میں تعاون کرنا ضروری ہے۔ اور منی پور میں امن و امان کی بحالی کب ہوگی، اس سلسلے میں کوئی بھی واضح لفظوں میں کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں، لیکن اب بھی ریاست میں مکمل امن نہیں ہے۔ فوج کے مشرقی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آر پی کلیتا نے ہفتے کے روز کہا کہ بحران کی شکار ریاست منی پور میں امن و امان کی بحالی ہو رہی ہے، لیکن شمال مشرقی ریاست میں معمول والے حالات کب تک بحال ہوں گے، اس تعلق سے کوئی مدت کار طے نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بات چیت اور دیگر ذرائع سے مستقل امن بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ وہیں ناگپور کے بازار گاؤں میں سولر ایکسپلوزیو کمپنی میں ایک زبردست دھماکہ ہوا ہے، جس میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ سولر ایکسپلوزیو کمپنی میں کاسٹ بوسٹر پلانٹ میں پیکنگ کے وقت ہوئی ہے۔ وہیں ذرائع کے مطابق پیکنگ کے وقت یونٹ میں 12 افراد موجود تھے۔ دھماکے کی وجوہات کا ابھی تک علم نہیں ہے، لیکن دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں 6 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کی شناخت بھی کر لی گئی ہے۔ مرنے والوں میں 2 ناگپور کے علاقے وردھا، 1 چندر پور اور 1 امراوتی سے ہے، جبکہ 5 افراد ناگپور کے ہی رہنے والے ہیں۔ 5 ریاستوں کے انتخابات میں ایم پی، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں غیر متوقع شکست کے بعد کانگریس نے اپنے آپ کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوشش شروع کرتے ہوئے 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے لیے میٹنگوں اور ریاستی یونٹس کا جائزہ لینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اس تعلق سے پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ پارٹی اس انتخاب کو مثبت طریقے سے لڑے گی، اس میں کوئی منفی ایجنڈا ہوگا اور نہ ہی منفی چیزوں پر دھیان دیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مثبت باتوں اور موضوعات کو اٹھایا جائے اور عوام کو اپنا ہمنوا بتاتے ہوئے ان کے ووٹ حاصل کیے جائیں۔ ملکارجن کھڑگے نے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے بی جے پی نے کرناٹک میں منفی ایجنڈا چلا کر اپنی مہم چلائی تھی اور اس کے مقابلے میں کانگریس نے پوری طرح مثبت رہتے ہوئے صرف موضوعات پر دھیان دیا تھا اور انہی کی بنیاد پر ووٹ مانگا تھا، اسی طرح اب پارلیمانی الیکشن میں بھی کیا جائے گا۔ پارٹی صدر کھڑگے نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ان کا پورا دھیان پارٹی کی تنظیم کو مضبوط بنانے پر ہے تاکہ ہم جو ہے بی جے پی کا مقابلہ تنظیمی سطح پر کر سکیں۔ کانگریس 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اس کے لیے وہ بی جے پی کی ناکامیوں کو جہاں موضوع بنائے گی، وہیں الیکشن لڑنے کے لیے اپنے خالی خزانے کو بھرنے کے لیے کراؤڈ فنڈنگ کا بھی اب سہارا لیا جائے گا۔ اس کے لیے پارٹی نے آف لائن اور آن لائن دونوں طریقے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی نے اسے مہاتما گاندھی کے ذریعے اکٹھا کیے گئے تلک سوراج فنڈ کے جیسا ہی فنڈ قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ کانگریس کی یہ پہل الیکٹورل بانڈ کا توڑ بھی قرار دی جا رہی ہے۔
اس پہل پر بی جے پی بھی کافی چراغ پا ہے۔ وہیں لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے افسوسناک حادثے میں 61 افراد ڈوب گئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت 86 افراد سوار تھے، جن میں سے 25 کو بچا لیا گیا ہے۔ کشتی میں سوار زیادہ تر افراد کا تعلق افریقی ممالک سے تھا۔ مدرے کے لیبیا اور تیونس ان تارکین وطن کے لیے روانگی کے اہم مقامات ہیں، جو کہ اٹلی کے راستے یورپ پہنچنے کی امید میں خطرناک سمندری سفر کا خطرہ مول لیتے ہیں، اور اس دوران کئی لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔